کہ جس نے کراچی سے لے کر خیبر تک حضور علیہ السلام کی عزت نموز کے جھنڈے کو بلند کیا، نعروں کی گونج میں دعویٰ دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما، کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، خطیب نکتہ دان، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان مصعب دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی احسان مصعب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ، والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ، وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا۔ وقال عليه الصلاة والسلام ليهودي: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صدر گرامی قدر، مخدوم العلماء، شیخ المشائخ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دام اللہ فیوزہم، مخدوم العلماء، شیخ طریقت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دام اللہ فیوزہم،
گرامی قدر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہر سال کی طرح غلامان پیغمبر کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں اپنے مخدوم گرامی شیر سرگودا انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ میں سٹیج پر موجود علماء کرام، بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دام اللہ فیوزہم کو مخاطب کر کے ایک بات سنا کر اپنی بات کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ ملک عزیز پاکستان کی نامور شخصیت جنہیں خلاق عالم نے رسول اللہ کی عزت و آبرو کے لیے، دفاع ناموس رسالت کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا تھا، جس کے دل کے اندر 100 شیروں کے دلوں کو جمع کر کے رکھ دیا، جنہیں جرت اور استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ میری مراد ملک عزیز پاکستان کے نامور خطیب، بطل حریت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ تھے۔ ایک مرتبہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خانقاہ دین پور شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر موجود سجادہ نشین مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ سے کہا، میں آپ کو قادیان لے جانا چاہتا ہوں۔ مولانا غلام محمد دین پوری کہنے لگے، میں معذور ہوں، چل نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، میرے ماں باپ روح و جسد، میری آل اولاد ان کے قدموں پہ قربان، کہنے لگے آپ کو یہاں سے قادیان تک لے جانے کے لیے میں نظم کروں گا۔ حضرت نے اور عذر کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر یہاں دین پور سے قادیان کی بستی میں لے جاؤں گا۔ مولانا غلام محمد دین پوری کہنے لگے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے، اے عطا اللہ، تم مجھے دین پور سے قادیان کس لیے لے جانا چاہتے ہو؟ شاہ جی نے جھوم کر وجد میں آ کر اس پنڈال میں بیٹھنے والے غلامان پیغمبر سے عرض کروں گا، وہ اپنے کان کی کھڑکیوں کو کھول کر میری آواز کو اپنے دلوں تک جانے دے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مولانا غلام محمد گھوٹوی سے کہا، مولانا غلام محمد دین پوری سے کہا، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے قادیان لے جاؤں گا۔ مولانا غلام محمد دین پوری کہنے لگے، آپ مجھے دین پور سے قادیان کس لیے لے جائیں گے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے، حضرت میں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے دین پور کی بستی سے لے کر قادیان کی بستی میں لے جاؤں گا، اور پھر وہاں کے قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا، ہندوستان کے قادیانیوں، تم نے جھوٹے غلام احمد کو دیکھا ہے، سچے غلام محمد کو دیکھو۔
یہ رب کی دھرتی پر نبی کی عزت، نبی کی ناموس، تاج ختم نبوت کی حفاظت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ میں اپنے خواجہ خواجگان خواجہ عزیز احمد صاحب کو اور اپنے امیر مرکزیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے آج میں سرگودا کی سرزمین پر ان غلامان پیغمبر سے کہتا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری نے مولانا غلام محمد دین پوری کو قادیانیوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ نبی کی عزت کی، نبی کی ناموس کی دھرتی پر چلتی پھرتی تصویر ہے۔ میں کہتا ہوں آج اس سرگودا کی سرزمین پر نبی کی عزت، نبی کی ناموس، تاج ختم نبوت کی چلتی پھرتی جس تصویر کو دیکھو وہ چلتی پھرتی تصویر دفاع ناموس ہے، رسالت کی آواز، تاج ختم نبوت کی آواز، نبی کی عزت کی آواز، حضور کی عزت کے تحفظ کی آواز۔ میری مراد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا اکرم طوفانی ہے۔ طوفانی تیرا قافلہ، طوفانی تیرا قافلہ، طوفانی۔ آؤ میں تمہیں کہتا ہوں، دوست سے بھی کہتا ہوں، ربے میں بیٹھنے والے دشمن قادیانی سے بھی کہتا ہوں، آؤ دیکھو اس 90 سال کے بڑے کو جس کے دل کے اندر آج بھی غازی علم الدین شہید کی طرح جوان دل رکھا ہے، آج بھی غازی ممتاز قادری کی طرح جوان دل رکھا ہے۔ آج میرے آپ کے اکابر نے اس عیدگاہ کے گراؤنڈ میں محاذ تحفظ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر سال کی طرح ایک عظیم الشان اجتماع قائم کیا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، آپ یہ جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسے کہا جاؤ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ تھا، بڑے بڑے زعماء کرام سٹیج پر تشریف فرما تھے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی مائک پر آئے اور آ کے کہنے لگے، اب آپ کے سامنے خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے نوجوان عالم دین کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ نوجوان عالم دین مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جب مائک پر آیا پسینے سے شرابور تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں نے اس عالم میں خطبہ صدارت پیش کیا۔ مولانا محمد علی جلندری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جیسے عظیم الشان اسلام کے آفتاب و مہتاب کی جماعت موجود تھی، انہوں نے خطبہ صدارت دیا، اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پھر مائک پر آئے اور آ کے کہنے لگے، آپ سوچتے ہوں گے حبیب الرحمان کو کیا ہوا، عطا اللہ کو چھوڑ کر اس بچے کو کھڑا کر دیا، محمد علی جلندری کو چھوڑ کر اس بچے کو کھڑا کر دیا، کیا خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے یہ لوگ کافی نہیں تھے؟ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کہنے لگے، میں نے اس بچے کو، اس نوجوان عالم دین کو اس لیے مائک پر کھڑا کیا تاکہ دوست دشمن دیکھ لیں میں نے قادیانیوں کو پیغام دیا ہے، ہم چاہ رہے ہیں ہمارے بعد یہ لوگ آ رہے ہیں جو تمہارا قیامت کی صبح تک پیچھا کریں گے۔ ان بزرگوں نے میدان لگا دیا، انہیں تیار کر دیا۔ قادیانیوں، جب تک تم میں سے کا ایک بھی بندہ باقی ہے، ختم نبوت کی تحریک جاری رہے گی۔ مجاہدین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، ہم یہاں پر ہر سال جمع ہوتے ہیں، آپ کو مجھے ایک عقیدہ دیا جاتا ہے، ایک ولولہ دیا جاتا ہے، ایک جوش و جذبہ دیا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔
آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے، آپ کو ختم نبوت کا عقیدہ بھی معلوم ہوگا، آپ کو حیات عیسیٰ کا عقیدہ بھی معلوم ہوگا، آپ کو مہدی علیہ رضوان کا عقیدہ بھی معلوم ہوگا، آپ نے میں نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ رات کے آخری پہر میں اپنے گھر جائیں، بیٹا آپ سے پوچھے بابا جانی رات کے آخری پہر میں آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ آپ سے پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ انہیں کہے میں ختم نبوت کانفرنس میں گیا تھا، آپ کا بیٹا کہے ختم نبوت کیا ہوتی ہے، بابا جانی کہے میرے بیٹے صبح کا انتظار نہیں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ غلامی کی بات ہے، یہ نبی کے دستے مبارک سے جامع کوثر کے حصول کی بات ہے، یہ نبی کی صفات کی بات ہے۔ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، سانس چلے نہ چلے، زندگی وفا کرے نہ کرے، یہاں بیٹھ اسی کو تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ جیسے دیوانوں کو دیکھ کر کہتے تھے میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے، زندگی وفا کرے نہ کرے، جان سلامت رہے نہ رہے، سانس چلے نہ چلے، بیٹھ میرے بیٹے میں تیرے دل کی تختی پر آج نبی کی ختم نبوت کا سبق لکھتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا جی بتاؤ ختم نبوت کیا ہوتی ہے، بابا کہتا ہے پتر اپنے دل دی تختی تے لکھ، پھر تو جدوں مرے تیرے فرشتیاں نوں بھی پتا ہوگے نبی دا غلام آیا ہے، نبی دا عاشق آیا ہے، نبی دا متوالا آیا ہے، انہوں پتا ہے ختم نبوت کینوں کہندے نے، اے کہندا ہے بابا جی دس ختم نبوت کی ہوندی ہے، بابا کہندا پتر اپنے دل تے لکھ میرا محمد میرا نبی اللہ دا محبوب دھرتی کے آخری نبی ہے، رب نے او قلم ہی توڑ دیتا ہے جس کے بعد کسی اور نبی لکھ دیتا جاؤ۔ تاجدار ختم نبوت حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یاد کرو عقیدہ ختم نبوت، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی نہ امتی نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کفر کیا، مرزا قادیانی نے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کفر کیا، مرزا قادیانی نے امتی ہونے کا دعویٰ کیا، کفر کیا، مرزا قادیانی نے غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کفر کیا، مرزا قادیانی نے تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کفر کیا، نبی سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، کفر کیا، بعین ہی محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب مجھے لگتا ہے عام میری بات اتنی نہیں سن رہے جتنی بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے برطانیہ میں بیٹھا مرزا مفروض سن رہا ہوگا، اس کو اس شعر کی آواز سن کے چکر آ رہے ہوں گے۔ مجھے کہنے دیجئے میں شورش کشمیری کے گلشن کا ایک ادنا سے رضاکار ہو کے کہتا ہوں میں شیر ہوں جو گونج رہا ہوں، کسار میں بلی نہیں جو گلی میں کرتی ہے میں ہوں۔ مرزا مسرور کو بھی سوچنا پڑے گا، مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلی بروسی امتی غیر تشریع نبوت کا دعویٰ کیا، اور مرزا مسرور یہ سارے مسلمان نبی کے غلام خدا کی قسم تیری دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں اس لیے تجھے للکار للکار کے کہہ رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اٹھا، اس کے صفحہ نمبر 4 کو پڑھ، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی اور اللہ نے مجھے محمد کہا اور رسول کہا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزے پہ لعنت ایک ہی دفعہ ہم نے بھیجنی ہے۔ ساری کائنات کے ریت کے ذروں سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، انسانوں کے سانسوں سے زیادہ، کل کائنات کی لعنتیں جمع کر کے ہم پیش کرتے ہیں مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کی خدمت میں، وہ ہماری طرف سے اپنے مقدر پر ناز کرتے ہوئے تحفہ قبول کریں۔ غلامان پیغمبر کی طرف سے
مرزا قادیانی اور اس کی ذریت پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت۔ میرے محترم دوستو، مرزا غلام قادیانی نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک پیغام یاد کر لو، آج کی کانفرنس میں آنے والا مسلمان خدا کی قسم نبی کے ایک فرمان کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ جائے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قادیانی نہیں، ان کا باپ مرزا قادیانی بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے، کسی مسلمان کے ایمان پر شب خون نہیں مار سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اب تک جو مراقبے میں ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے، گردن اٹھا کے، آنکھیں کھول کے بخاری کے گلشن کے رضاکار کی بات کو سنے۔ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے پیغمبر نے اطلاع دی میری امت میں 30 کذاب اور دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ توجہ کرنا، محکمہ موسمیات نے اطلاع دی موسم خراب ہے، بارش کا شدید اندیشہ ہے، جس کی فصل کھیت میں رکھی ہوئی ہے جلدی جائے، 4 مزدور پلائے اور اپنی فصل کو اٹھا لے۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع دی بارشیں شدید ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے، جس کا بند کمزور ہے اپنا بند مضبوط کر لے۔ محکمہ موسمیات والوں نے اطلاع دے دی گٹر لائن پھٹ گئی ہے، اپنے اپنے گٹروں کو بند کر لو، اپنے اپنے پائپ لائن کی ٹینکیوں کی حفاظت کر لو۔ محکمہ موسمیات کا اتنا ہی کام تھا، بارش کی اطلاع دے دے، سیلاب کی اطلاع دے دے۔ اس سے آگے میں نے آپ نے اپنی فصل کو بچانا ہے، میں نے آپ نے اپنے بند کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا اتنا کام تھا، آنے والے فتنوں سے متعلق میری آپ کی رہنمائی کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تم سرگودا کی سرزمین پر ہو، تم پاکستان میں ہو، تم برطانیہ میں ہو، تم روئے زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا کذاب، دجال، لعین، جھوٹا مدعی نبوت آ کے دعوی نبوت کرے تو تم محمد کے اس پیغام کو یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، میں نبوت کے سلسلے کو کامل کرنے والا ہوں، میں نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں۔ انا خاتم النبیین کا معنی نبی نے زبان نبوت سے پیش کر دیا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے۔ فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ ٹائم تھوڑا یار، آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے انہوں نے وقت سے پہلے بیان دے دیا، میں نے وقت کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ 12:30 بجے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 3 پیغام ہے اس کانفرنس کے، 3 پیغام۔ پہلا پیغام اپنے دلوں پہ لکھ لو، حضور اللہ کے آخری نبی، بولو حضور اللہ کے نہیں، ایسے نہیں، سارے بولو، ایسے نہیں، کنجوسی نہ کرو، جتنا میں زور لگا رہا ہوں تم اتنا نہیں لگا سکتے، اس کا 10واں حصہ لگا رہا ہوں۔ بولو حضور علیہ السلام اللہ کے۔ دیکھو یہ دیوانے مستانے کھڑے ہو گئے، تم بھی سارے کھڑے ہو کے اپنے ایمان کی گواہی دو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس کانفرنس کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، 5 جملے آپ کی نظر کرنے ہیں، انہیں اپنے دل کی تختی پر لکھو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ پوچھو ان اکابرین ملت سے، ان زعماء اسلام سے، ان مجاہدین ملت سے پوچھو، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم نے انہیں قتل کر دیا، یہودیوں نے کہا ہم نے انہیں سولی چڑھا دیا، عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا، ہمارے نبی کو سولی چڑھا دیا۔ سولی پر چڑھایا جانا ہمارے گناہوں کا کفارہ
بن گیا. خدا نے کہا وما قتلوہ، قتل بھی نہیں ہوئے، وما صلبوہ، سولی بھی نہیں چڑھائے گئے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ جو عیسائیوں نے کہا سولی چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اللہ فرماتے ہیں بالکل غلط بات ہے، بالکل انصاف کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. کرے گا کوئی، بھرے گا کوئی، گناہ امتی کرے سزا نبی کو ملے، حرامی پر تم کرو سزا تمہارے نبی کو ملے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تمہارے اندر دوبارہ ضرور آئیں گے. یاد ہو گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام قتل، سارے بولو زور سے، ایسے جان نہیں چھوٹے گی، سارے زور سے بولو جلدی جلدی سے. عیسیٰ علیہ السلام قتل، سولی، اپنی طبی موت، فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. یاد رکھو 5 نظریات ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. نمبر 1 یہودیوں کا نظریہ، عیسائیوں کا نظریہ، قادیانیوں مرزائیوں کا نظریہ، جاوید احمد غامدی کا نظریہ، اسلام کا نقطہ نظر. ان 5 نظریات میں سے 4 نظریات غلط ہیں، باطل ہیں، کفر پر مشتمل ہیں. یہودیوں کا نظریہ غلط، عیسائیوں کا نظریہ غلط، قادیانیوں مرزائیوں کا نظریہ غلط. کان کھول کے غور سے سنو، میں ہوش و حواس سے نام لے رہا ہوں، کسی کو بھی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے. بڑے دل سے، دیدہ دل، فرش راہ کر کے بڑی جرأت اور شجاعت سے نام لے رہا ہوں. یہودیوں کا نظریہ غلط، عیسائیوں کا نظریہ غلط، قادیانیوں مرزائیوں کا نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط. جاوید احمد غامدی کی کتاب میزان علامات قیامت صفحہ 178 طبع 2014 پہ جاوید احمد غامدی نے صراحتاً لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. یہی مرزا قادیانی کہتا ہے، یہی عیسائی کہتے ہیں، یہی یہودی کہتے ہیں. اگر یہودیوں کا کہنا غلط ہے تو عیسائیوں کا کہنا بھی غلط ہے. اگر عیسائیوں کا کہنا غلط ہے تو پھر قادیانیوں کا کہنا بھی غلط ہے. اگر قادیانیوں مرزائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور یہی کہنا غامدی کا کہنا ہے تو پھر یاد رکھو جاوید احمد غامدی کا یہ کہنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں قرآن کے منافی ہے. جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ قرآن کے منافی ہو، بتاؤ وہ مسلمان ہے؟ جو قرآن کے مخالف نظریہ رکھے وہ مسلمان؟ جو نبی کی احادیث متواترہ کے مخالف نظریہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جاوید احمد غامدی کا نظریہ بھی غلط، قادیانیوں مرزائیوں کا نظریہ بھی غلط. حضور اللہ کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، صلیب نہیں چڑھائے گئے، اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے. میں نے جان بوجھ کے یہ کہا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے مرزا قادیانی کے نظریے کا، غامدی کے نظریے کا. دونوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے اپنے سامنے ایک یہودی سے کہا اے یہودی لیہودی ان عیسیٰ، تم کہتے ہو یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. میرے آپ کے نبی نے، نبی آخر الزمان نے، امام الانبیاء نے، خاتم النبیین نے، سید الاولین نے والآخرین نے، آسمان نبوت کے نیر اعظم نے پکار کے کہہ دیا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت سے پہلے تمہارے اندر دوبارہ لوٹ کر ضرور آئیں گے. 2 نظریات، 2 پیغام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں. تیسرا پیغام چھوڑ کر اب میں نے آپ نے کرنا کیا ہے؟ چونکہ وقت ہو گیا ہے، مولانا خالد صاحب بار بار ٹیشو پکڑا رہے ہیں، بس کر یار ٹائم تھوڑا ہے، خطیب حضرات زیادہ ہیں. میں چونکہ من وجہ میزبان بھی ہوں، من وجہ مہمان بھی ہوں، اس لیے میں اپنی بات کو لمبا نہیں کر رہا، اگرچہ سب سے زیادہ حق میرا ہے اس لیے کہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے اور میں نے اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے.
ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی میں اختصار کر رہا ہوں، ذرا میں نے سپیڈ زیادہ رکھی ہے تاکہ کام کم وقت میں زیادہ ہو جائے۔ حضور اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام قتل، فوت، سولی، آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تین کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ، ہر کلمہ گو کے ذمہ تین کام ہیں۔ پہلا کام اس ایمانی عقیدے اور نظریے کو عام کرنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے کریں گے؟ جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں جا کے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نیٹ ورک کا حصہ بننا ہے۔ اس رات کی تاریکی میں نبی کی غلامی کا جام بھر کے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کاز کا حصہ بنے گا۔ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اپنی جماعت جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے رکھی تھی 1949 میں، وہ جماعت آج بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، بڑی دیانت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ خدا کی قسم، دوست جانے نہ جانے، ہمارا دشمن رتبے میں بیٹھا ہوا، برطانیہ میں بیٹھا ہوا، ہمیں اچھی طرح جانتا ہے یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا گلشن ہے۔ اس گلشن کی آبیاری کرنے والا اللہ وسایا ہے، اس گلشن کی آبیاری کرنے والے خواجہ عزیز احمد ہیں، اس گلشن کی آبیاری کرنے والے خواجہ خاکوانی صاحب ہیں۔ انشاءاللہ زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہولا خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا۔ اس گلشن بخاری کو ان جیسے اولیاء کا فیض ملتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ کامیاب ہیں وہ۔ میں پشاور گیا تھا تو میری تقریر سے پہلے وہاں کے ہمارے چاچا ختم نبوت چاچا عنایت نے مجھے ایک لقمہ دے دیا تقریر سے پہلے، میں نے سوا گھنٹہ اسی لقمے پر تقریر کر الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے کہا، شاہ جی کو کسی نے مجمع میں کہا شاہ جی سنگ ترے، تو شاہ جی نے کہہ دیا سنگ تیرے، جو تیرے سنگ ہو گیا وہ تر گیا۔ اللہ کے نبی کے سنگ ہو جاؤ، خدا کی قسم تر جاؤ گے۔ ہم نے ایک نعرہ سنا ہے غلامی رسول میں، زور سے لگاؤ نعرہ، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ نعرہ اگلا یاد کرانا، یہ تو پرانا سیگا، یاد نہیں کرانا۔ اور نہیں تو اسٹیشن چھڑ دوں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پہلے یہ نعرہ لگتا تھا، پھر اس فقیر نے بھی کو ہی سے تبدیل کر دیا۔ غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے۔ ایک دن اللہ پاک نے میرے دل میں اور بات ڈالی، میں نے اس نعرے کو اور تبدیل کر دیا، میں نے کہا غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ غلامی رسول میں، زور سے بولو، زور سے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ مسلمہ کذاب نے سیدنا حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے کروائے تھے۔ آج بھی عاشقان پیغمبر کے دل میں حبیب ابن زید زندہ ہے۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی پہ لگا دیا، غازی آج بھی مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ غازی ممتاز قادری آج بھی نبی کے غلاموں کے دل میں زندہ ہے۔ غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی ایمان، اسی عقیدے، اسی نظریے، اسی جذبے پہ جینا ہے۔ تین کام ہیں۔ پہلا کام حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔
دوسرا پیغام، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تیسرا کام، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو۔ پہلے تو دل ہی دل میں توبہ کرو، جو شیران استعمال کرتے رہے ان کو پتہ نہیں تھا، غلطی سے شیران استعمال کی، دل ہی دل میں توبہ کر لو، یا اللہ پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، آج کے بعد پیاسے مر جائیں گے، نبی کے دشمنوں، گستاخوں، مرزائیوں، قادیانیوں کی شیزان استعمال نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میرا ایمان ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی محبت میں مرزے قادیانی کے بغض میں شیزان کو چھوڑا، اسی اسنا میں پیاس کی شدت کی بنا پر موت واقع ہو گئی۔ میں ان اکابرین کی موجودگی میں کہتا ہوں، میرا ایمان ہے نبی کی محبت میں مرزا قادیانی کے بغض میں اس شیزان کو چھوڑنے والا اس عالم میں پیاس کی شدت سے جان کی بازی ہار گیا۔ میرا ایمان ہے کل قیامت والے دن اللہ اسے شہیدوں میں اٹھائیں گے۔ حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ربیع بنت معوذ، ایک مشرکہ عطر فروش تھی، وہ عطر بیچنے کے لیے آئی۔ اس مشرکہ عورت نے ربیع بنت معوذ سے پوچھا تم کس کی بیٹی ہو؟ تو ربیع بنت معوذ نے کہا میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ عطر فروش کہنے لگی اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ توجہ کرنا، آپ میری بات کی طرف توجہ کیجئے، میں بڑا درد دل لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگرچہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں ایک پیغام عشق و محبت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ مشرکہ عورت عطر بیچنے کے لیے آئی، ربیع بنت معوذ سے پوچھتی ہے بتاؤ کس کی بیٹی ہو؟ وہ ربیع بنت معوذ کہتی ہے میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ کہتی ہے اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ ربیع بنت معوذ ابو جہل جیسے اسلام کے باغی، اللہ کے باغی، اللہ کے نبی کے دشمن سے متعلق مکے کے سردار کا جملہ سن نہیں سکی، فوراً ربیع بنت معوذ بولی نہیں میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ کہنے لگی توجہ کرنا، پھر کہتا ہوں توجہ کرنا، ربیع بنت معوذ نے کہا میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ ربیع بنت معوذ کا جواب سن کر مشرکہ کہنے لگی میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی۔ ربیع بنت معوذ شیرنی کی طرح کن کھرچ کے ساتھ اس مشرکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے بیچوں گی کیا ہوتا ہے، تم مجھے عطر کب بیچو گی؟ جب میں تم سے عطر خریدوں گی، میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے باغی اور دشمن کو مکے کا سردار کہے اور اللہ کے نبی کی عاشقہ صادقہ تو جیسی منحوس عورت سے عطر خرید لے، میری غیرت ایمانی اسے قبول نہیں کرتی۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے اپنے سٹیج سے پیغام ختم نبوت آپ کو دے دیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دو کام ہیں، ایک حفاظت ایمان اور ایک دعوت ایمان۔ حفاظت ایمان کا میدان ہے یہ مسلمان، دعوت ایمان کا میدان ہے بالخصوص قادیانی اور بالعموم سارے کافر۔ ان مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت میری آپ کی جماعت دن رات صبح شام گلی گلی کوچہ بازار میں کر رہی ہے، اور قادیانیوں کو دعوت ایمان پوری دنیا میں الحمدللہ عالمی مجلس کے رضاکار اور وفادار دے رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کیا توقع رکھوں؟ آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفادار بن کر تحفظ ختم نبوت کے مشن کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔